الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. علامہ شیخ الحدیث محدث عصر محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها کے مسائل پڑھتے ہوئے آج ہم مسئلہ نمبر 60 پر پہنچ گئے ہیں. آج انشاءاللہ مسئلہ نمبر 60 پر گفتگو ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ کافروں اور منافقوں کی صلاۃ جنازہ پڑھنا حرام ہے. ایسے ہی ان کے لیے استغفار کرنا، بخشش کی دعا طلب کرنا، رحم کی دعا کرنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان میں سے جو شخص کبھی بھی مرے آپ اس کی صلاۃ جنازہ نہ ادا کریں اور نہ ہی اس کے قبر پر قیام کریں، یعنی اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے رحمت اور استغفار کی دعا نہ کریں. اور وجہ اس کی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا اور وہ نافرمانی کی حالت ہی میں انہوں نے وفات پائی. اس آیت کا سبب نزول وہ روایت ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور یہاں پر جو شیخ نے حدیث اختیار کی ہے یہ وہ حدیث ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، سیاق ان کا ہے. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تاکہ آپ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھا دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تو میں اچھل کے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ابی بن سلول کے بیٹے پر جو اللہ کا دشمن تھا آپ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھیں گے؟ اس نے فلاں دن یہ کہا تھا، اس نے فلاں دن یہ کہا تھا، اس کی ساری باتیں عمر رضی اللہ عنہ نے یاد دلائیں، اس کی ساری باتیں دہرائیں. یہ کون سی باتیں تھیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حاشیے میں اس کی تفسیر کی ہے جو سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر تم خرچ نہ کرو، لوگ انہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یعنی مدینہ میں انصار ان پر خرچ کر رہے تھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائے ہوئے تھے، تو وہ سب کو بھڑکا رہا تھا کہ ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو تو یہ خود مہاجرین یہاں سے بھاگ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نہیں بچے گا. اور ایسے ہی اس نے یہ بھی کہا تھا جب ایک وہ چھوٹا سا جو ہے مہاجرین اور انصار میں ایک جنگ کے موقع پر جھگڑا ہو گیا تھا تو اس نے اپنے لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّ الْأَذَلَّ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں جو عزت دار ہے وہ ذلت والوں کو نکال دے گا.
عزت دار وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ذلت والا کہہ رہا تھا. تو یہ اس کا کھلم کھلا نفاق تھا جو اس کی زبان سے اس کی بات سے ظاہر تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ساری باتیں یاد دلائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی صلاۃ جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا بخشش کی دعا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ انہیں بخشے گا نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بھی یاد دلائی کہ اللہ کے نبی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بخشش کرے نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. تو گویا جن کو اللہ معاف نہیں کرے تو آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے کہا عمر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. اس کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پھر یہی باتیں بار بار کہیں، عمر رضی اللہ عنہ دین کی اور توحید کی اور ایمان کی بڑی غیرت رکھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. تو اس لیے ان کی غیرت کو ایک گوارا نہیں تھا کہ ایک کھلم کھلا منافق جو صرف منافق نہیں بلکہ منافقوں کا سردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاۃ جنازہ پڑھنے کے لیے جائے. اس لیے انہوں نے پھر وہ باتیں دہرانا شروع کی اور کہہ رہے ہیں کہ فلما اکثرت علیہ، جب میں نے ایسا بہت زیادہ کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر سنو، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے ایک چیز کو اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں نے ایک چیز کو اختیار کر لیا. مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا. اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں 70 سے زیادہ بار میں بڑھا دوں تعداد کو اور 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تھی کہ آپ کی رحمت شامل تھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی کہ اللہ کے نبی وہ تو منافق تھا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی اور آپ نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا کس طرح اسے دفن کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ تدفین سے فراغت ہوئی. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک بڑی تفصیلی بات لکھی ہے جس سے یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اس لیے وہ بیان کرنا بہت بہتر ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو یہاں نوٹ کیا ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یقینی طور پر یہ کہا کہ یہ تو منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اس کے احوال سے پوری طرح سے آگاہ تھے، پوری طرح اس کی اطلاع رکھتے تھے، پوری طرح اس کی واقفیت رکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس کے ظاہری حالت کو ترجیح دی. وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور اپنا شمار مسلمانوں میں کرواتا تھا، تو جو یہ ظاہری حکم تھا، ظاہری فیصلہ تھا، اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس منافق کا بیٹا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ وہ نیک تھے، تو ان کے بیٹے کی خاطر، ان کے بیٹے کی عزت رکھنے کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، جن کی نیکی واضح تھی اور جن کی نیکی معلوم تھی، اس لیے بھی
اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا جنازہ پڑھا دیں گے تو اس کی قوم کے لوگ، ظاہر بات ہے اپنی قوم کا بھی سردار تھا، تو اس کی قوم کے لوگوں کا بھی دل جیت لیں گے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مفاسد پر آپ قابو پا لیں گے اور بہت سارے مفاسد اور خرابیوں کو آپ ختم کر لیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی اور اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں مشرکین کی طرف سے جو بھی تکلیفیں آتی تھیں آپ انہیں برداشت کرتے تھے، ان کے ساتھ معافی اور درگزر کا رویہ اپناتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم آ گیا، ان کے ساتھ جنگ کا حکم آ گیا۔ یہی معاملہ یہاں بھی کہ منافقین کے ساتھ آپ نرمی کا رویہ اپناتے تھے اور آپ نے رئیس المنافقین کا بھی جنازہ پڑھ لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا صریح طور پر۔ تو یہاں بھی اسی طرح مشرکین کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی اور عفو و درگزر کا معاملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کا حکم دے دیا۔ لیکن مشرکین سے جنگ کا حکم آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو اسلام ظاہر کرتے تھے اگرچہ دل میں کفر و شرک چھپائے ہوئے رکھتے تھے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی اور عفو و درگزر کا رویہ ان کے ساتھ جاری رہا، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ چاہتے تھے کہ ان کا دل جیت لیں اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے سے آپ محفوظ رکھیں، اسلام کے تعلق سے ان کے نفرت کا ماحول نہ بنے، اس لیے آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ چرچا کرنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں ہی کا قتل کرتے ہیں۔ اگر اسلام ظاہر کرنے والوں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہوگا تو اس طرح سے لوگ نفرت دلانے کی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور مشرکین اسلام میں داخل ہوئے فوج در فوج اور مشرکین کی تعداد، کافروں کی تعداد کم ہو گئی، وہ ذلیل اور پست ہو گئے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب منافقین کے ساتھ کھلم کھلا معاملہ کیا جائے اور ان کو حق کی تلخی اور حق کا تلخ گھونٹ پینے پر انہیں مجبور کیا جائے، خصوصاً جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ ان کی صلاۃ جنازہ نہ پڑھیں، تب تک آپ نے نرمی کی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی نازل کر دیا کہ ان کی صلاۃ جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اور اس کے بعد ان کو کھلم کھلا منافقوں کو نشانہ بنایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ منافق ہیں۔ تو یہ آپ پوری صورتحال کو اپنے سامنے رکھیں گے اور تدریجی معاملے کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس قصے میں جو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جرأت اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے یہ سب بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی، اور آپ جانتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس شخص کو جو ہے رئیس المنافقون عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو قبر میں اتار دیا گیا تھا، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے پھر قبر سے نکالا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، بلکہ آپ نے اپنی قمیص دی کہ میری قمیص اس کو پہنا دیا جائے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے جنازہ پڑھائی، پھر اسے دوبارہ جو ہے دفن کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن سے فراغت کے بعد واپس ہوئے اور آپ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے کہ سورہ توبہ کی یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، جس کے ہم شروع میں تلاوت کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی آپ کسی کی قبر پر پہنچے، قبر پر کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کی روح قبض فرما لی، آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے خود تعجب ہوتا ہے کہ اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس قدر جرأت کا معاملہ اور ڈھٹائی کا معاملہ میں نے کیا، اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، سنن نسائی، سنن ترمذی، مسند احمد کے ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، اور اس میں مختلف احادیث کی کتابوں سے جو زیادتیاں ہیں سب علامہ البانی رحمہ اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے، اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے ذریعے سے جو الفاظ تھے ان کو بھی جمع کر دیا ہے، بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بہقی میں، احمد میں، ان سب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس کی تفصیل آپ اصل کتاب میں دیکھ لیں۔ تو یہ رہی ایک دلیل اس بات کی کہ منافقین کا جو کہ چھپے ہوئے کافر ہوتے ہیں اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ان کی صلاۃ جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو کھلم کھلا کافر اور مشرک ہو اس کی صلاۃ جنازہ پڑھنا کیسے جائز ہوگا؟ بدرجہ اولا اس کی صلاۃ جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں۔ دوسری حدیث اس سلسلے کی مسیب ابن حزم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری، مسلم، نسائی، احمد اور اسی طرح تفسیر ابن جریر وغیرہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سے یہ قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ میں مروی ہے۔ تو مسیب ابن حزم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، یہ دو بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے چچا، آپ کا میرے اوپر بہت بڑا حق ہے، اور آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بلکہ آپ کا حق میرے اوپر میرے والد سے بھی زیادہ ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ جسے میں اللہ کے پاس حجت بناؤں گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو دو بدبخت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ دیکھیے، باپ دادا کا دین چھوڑ دینا یہ سب سے بدترین اور ملعون قسم کا شبہ ہے جو حق پر آنے سے بہت سارے لوگوں کو روکتا ہے۔ بہرحال اس حدیث کی شرح میں میرا ایک کتابچہ ہے جو ہے ابو طالب کی وفات کا قصہ، داستان عبرت کے نام سے، اور نیٹ پر موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس حدیث کے فوائد کے لیے۔ تو ان دو بدبختوں نے کہا، ابو جہل نے اور عبداللہ بن ابی امیہ نے، کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کلمہ توحید پیش کرتے رہے، اور یہ دونوں اپنی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو سب سے آخری بات اپنی زبان سے ادا کی وہ یہی تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر مر رہے ہیں۔ دیکھیے راوی نے کس طرح سے ایک کفریہ بات کو، جبکہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، لیکن اگر ان کی بات کو انہی کے الفاظ میں نقل کیا جاتا تو اس طرح کہا جاتا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، لیکن راوی نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور کہا نہیں، وہ یہ کہتے ہوئے مرے کہ وہ عبد المطلب کے دین پہ مر رہے ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو کفریہ کلمہ کہنے سے انسان کو بچنا چاہیے، نہ نقلاً، نہ حکایتاً اور نہ اصالتاً، کسی طرح بھی نہیں۔ تو بہرحال آخری بات جس پر ابو طالب کی وفات ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر مر رہے ہیں، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے عار دلائیں گے
اور یہ کہیں گے کہ موت سے گھبرا کر کے انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو اے بھتیجے میں یہ کلمہ پڑھ کے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، لا اقررت بها عینک، تو میں یہ کلمہ پڑھ کے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ سنیے، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے، جن کی وفات کفر و شرک پر ہوئی، بخشش کی دعا کی، تو مسلمانوں نے بھی اپنے مردوں کے لیے جو شرک کی حالت میں مر گئے تھے بخشش کی دعا کرنا شروع کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ بات نہ نبی کے لیے درست ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے درست ہے کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ لوگ رشتہ دار اور قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ صریح طور پر کھلم کھلا وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور ابو طالب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے یہ نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ اللہ کے نبی آپ جس سے محبت کریں، آپ اپنی محبت اور اپنی پسند سے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت کا تو مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یاب ہونے کے قابل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا مالک اللہ ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھاتے ہیں، آپ راستے پر چلاتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے حدیث رہی۔ اسی طرح سے یہ حدیث جابر رضی اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بخشش کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو روک دیا گیا کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے، جن کے احسانات، جن کے عظیم حق کا آپ نے خود اعتراف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور ہے اس مسئلے پر، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سنا کہ کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا، حالانکہ وہ دونوں حالت شرک میں وفات پائے تھے۔ ماں باپ کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود وہ شخص اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو جبکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ وہ شرک پر مرے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا، کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے؟ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمائی، میں نے یہ ذکر کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے بات جائز ہے کہ مشرکوں کے لیے وہ بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات کی وضاحت کے بعد کہ ان لوگوں کا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو بخشش کی دعا کی تھی وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا، اور جب ان کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے براءت اور لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی حلیم و بردبار اور اواہ تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اور بڑے ہی
حلم والے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی، سنن ترمذی اور ایسے ہی امام ابن جریر نے، امام حاکم نے، امام احمد وغیرہ نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ استغفار جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ایمان والوں کو بخش دے جس دن کی حساب کا قیام ہوگا۔ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے، کہ اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے یہ دعا کی جبکہ وہ مکہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے یہ ہوگا کہ آپ کو اطلاع دی گئی والد کی وفات کے بعد کہ آپ کا والد اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ بات معلوم ہوگی۔ لیکن ابن ابی حاتم نے صحیح سند سے ایک روایت ذکر کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں یہ دعا کرتے رہے تھے، ما زال ابراہیم یستغفر لابی حتی مات، یعنی جب تک ابراہیم علیہ السلام کے والد زندہ تھے تب تک ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، لیکن جب کفر و شرک پہ ہی ان کی موت ہو گئی، یعنی بخشش کی دعا میں گویا یہ بھی اشارہ تھا کہ اللہ سے توفیق مانگ رہے تھے کہ اللہ توحید کی توفیق عطا کر دے، تو زندگی میں بخشش کی دعا کرتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کی وفات ہو گئی اور ان کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ یہ بندہ اللہ کا دشمن ہے اور شرک پر مرا ہے، تو اس کے بعد اپنے باپ کی موت کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ امام ابن ابی حاتم نے صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ تو ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کی صلاۃ جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا قرآن پاک کی صریح نص اور اجماع کے دلیل کی بنیاد پر حرام ہے، یعنی سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور قرآن پاک میں یہ بات صریح طور پر ہے کہ کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ موجودہ حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں اور وہ غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے رحمت کی اور اللہ کے راضی ہونے کی اور اللہ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، خصوصاً جو لوگ اخبارات میں اور کسی کی موت کی خبر لکھتے ہوئے اخبارات وغیرہ میں یا بیان دیتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ شیخ ذکر کرتے ہیں کہ ایک عرب ملکوں کے ایک صدر جن کی دینداری معروف ہے، وہ اسٹالن جو کہ مشہور کمیونسٹ گزرا ہے اور الحاد و دہریت جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ دین کا کس قدر سخت دشمن تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کر رہے تھے جبکہ وہ دیندار تھے۔ ہو سکتا ہے انہیں یہ مسئلہ نہ معلوم ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو جب اس شخص کی وفات ہوئی تو اس کے لیے انہوں نے رحمت کی اور بخشش کی دعا کی اور اسے جو ہے ریڈیو پہ نشر بھی کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ بات نہ معلوم رہی ہو کیونکہ وہ دین پسند آدمی تھے۔ پھر کہتے ہیں شیخ، لیکن تعجب اور افسوس کی بات تو ان لوگوں پر ہے جو کہ اپنے آپ کو اسلامی داعی کہتے ہیں اور اسلام کی طرف بلانے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور علم رکھنے والوں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں رحم اللہ برنارڈ شو، کہ برنارڈ شو ایک انگلش ادیب ہے، رائٹر ہے، اس کی ناول وغیرہ کی کتابیں ہیں، کہانی و افسانوں کی کتابیں ہیں۔ تو برنارڈ شو پر اللہ رحم کرے، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے رحم کی دعا کرنا، اس طرح کی بات کہنا بڑے تعجب خیز بات ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ، کہ کچھ قابل اعتبار لوگوں نے، معتبر لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی
بعض مشائخ کے تعلق سے کہ اسماعیلی باطنی فرقے کے لوگوں کے مرنے پر بعض مشائخ ان کا جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اسماعیلیہ باطنیہ فرقے کے لوگ، لیکن اس کے باوجود جنازہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اسماعیلیہ باطنیہ فرقے کے لوگ نہ یہ صلاح کو فرض مانتے ہیں، نہ یہ حج کو فرض مانتے ہیں، یہ انسانوں کی، اپنے جیسے انسانوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، تو یہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ اسلام تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور اسی طرح سے صلاۃ اور حج کو فرض اسلام کا رکن مانتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض مشائخ، بعض علماء، بعض اپنے آپ کو جو ہے عالم اور پیر اور بزرگ کہنے والے، ان کا بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں نفاق کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ مداہنت کا معاملہ کرتے ہوئے شکایت اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہے اپنے آپ میں کہ اسلام کی روح سے، قرآن پاک کی روح سے، مسلمانوں کی اجماع کی روح سے کسی بھی کافر کا، مشرک کا جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، اور ایسے ہی اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے میسج بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ یا اللہ اس ہفتے میں جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے تو سب کو بخش دے۔ ارے بدبخت، اس ہفتے میں جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں کتنے کافر و مشرک و بے دین اور ملحد ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب سے بخش دے گی؟ غلط دعا ہے۔ آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس ہفتے میں جتنے اہل ایمان کی وفات ہوئی ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے، لیکن اس طرح کی اس ہفتے میں، اس مہینے میں، اس دن میں جتنے لوگ مرے ہیں اللہ بخش دے، تو اس طرح کی دعا کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔